اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب کسی کام سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ ایک اعرابی کو دیکھا، خانہ کعبہ کے پردے میں لٹکا ہوا کہہ رہا ہے، اے گھر کے مالک، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ مہمان تیرا مہمان ہے۔ میزبان اپنے مہمان کی خاطرداری کے لیے کچھ سامان مہیا کرتا ہے۔ آج میری مہمانداری میں میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس اعرابی کی باتوں کو نہیں سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ خداوند عالم کریم ہے، اس کا مہمان اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے گا۔ دوسری رات ہوئی تو اس کو اسی رکن میں لٹکا ہوا دیکھا جو کہہ رہا تھا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، مجھے اپنی عزت کے ذریعے عزیز بنا دے، جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ عزت کیا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق محمد و آل محمد، مجھے وہ چیز عطا کر جسے تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دے جسے تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ جملے اللہ کے عظیم نام ہے جو سریانی زبان میں ہے۔ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ اس رات اس عرب نے اللہ سے بہشت کی درخواست کی اور اللہ نے اس کو بہشت عطا کر دی اور آتش دوزخ سے نجات چاہی اور اس کو اس سے بھی نجات مل گئی۔ تیسری رات ہوئی تو اس کو اسی رکن میں لٹکا ہوا دیکھا جو کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو وہ ہے کہ جس کو کوئی جگہ احاطہ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں، اور وہ کیفیت نہیں رکھتا۔ اس عرب کو 4000 روزی عطا فرما۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے عرب، تو نے خداوند عالم کی مہمان نوازی چاہی، اس نے تیری مہمان نوازی کر دی۔ جنت کی درخواست کی، تجھے عطا کر دی۔ آتش جہنم سے نجات چاہی، تجھے نجات مل گئی، اور آج تو اس سے 4000 کی درخواست کرتا ہے۔ عرب نے کہا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عرب نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی میرے مطلوب و مقصود ہے، آپ کے ہاتھوں میری حاجت روائی ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اعرابی، سوال کر۔ اس عرب نے کہا، 1000 درہم مہر کے لیے چاہتا ہوں، 1000 درہم اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، 1000 درہم مکان خریدنے کے لیے، اور 1000 درہم اپنے زندگی کے خرچ کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عرب، تو نے اپنی درخواست میں انصاف سے کام لیا ہے۔ جب مکہ سے روانہ ہو تو مدینہ رسول میں آنا اور وہاں ہمارا مکان معلوم کر کے آ جانا۔ عرب 1 ہفتہ تک مکہ میں رہا اور پھر حضرت علی کی تلاش میں مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے سوال کیا۔
کون ہے جو مجھے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کے مکان کا راستہ بتائے؟ بچوں کے درمیان حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں تجھے امیر المؤمنین کے مکان پر لے جاتا ہوں، میں ان کا فرزند حسین ابن علی ہوں۔ عرب نے کہا، بہت اچھا، جاؤ حضرت امیر المؤمنین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جس اعرابی کی آپ نے مکہ میں حاجت پوری کرنے کی ضمانت دی تھی وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ امام حسین بیت الشرف میں داخل ہوئے اور فرمایا، بابا، وہ اعرابی جس کو آپ نے مکہ میں وعدہ کیا تھا وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ امیر المؤمنین نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، کیا کچھ کھانا موجود ہے جو اس اعرابی کو کھلا دیا جائے؟ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنا لباس زیب تن کیا اور بیت الشرف سے باہر آئے اور فرمایا، ابو عبداللہ، سلمان فارسی کو بلاؤ۔ سلمان آ گئے تو ان سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، پیغمبر اکرم نے ہمارے لیے جو باغ لگایا ہے اس کو فروخت کر ڈالو۔ سلمان بازار گئے اور اس باغ کو 12,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ امیر المؤمنین نے اعرابی کو دینے کے لیے پیسہ تیار کیا اور 4,000 درہم اس کی ضرورت کے برطرف کرنے کے لیے اور 40 درہم اس کے خرچ کے لیے ادا کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عطا و بخشش کی خبر مدینہ کے غریبوں تک پہنچی، وہ بھی حضرت امیر المؤمنین کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور درہموں کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب بھی جمع ہو گئے اور ایک ایک مٹھی بھر غریبوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہیں بچا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔